بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مکتب غامدی کی ایک اور نشست میں خوش آمدید۔ 23 اعتراضات پر گفتگو کی سیریز جاری ہے اور آج ہم اس سلسلے کی قسط نمبر 100 شروع کرنے جا رہے ہیں۔ قرأت کے اختلاف کا موضوع زیر بحث ہے۔ اس موضوع کی آج 8ویں نشست آغاز کرتے ہیں۔ ہم سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ گزشتہ 7 نشستوں میں قرآن مجید کے نزول سے لے کر صحابہ کرام کے آگے منتقل کرنے تک کے 3 مراحل بہت تفصیل سے ہم نے آپ سے جانے اور یہ سمجھا کہ یہ پورا کا پورا معاملہ ہوا کیسے۔ قرآن مجید جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تو پھر اس کے بعد صحابہ کرام کے ہاتھوں سے وہ کہاں تک اور کیسے آگے منتقل ہوا۔ تینوں پہلو زیر بحث آئے صحابہ کرام کے مرحلے میں بھی کہ قرأت کو کیسے آگے پہنچایا، متن کو کیسے آگے پہنچایا، اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے لہجے کی حفاظت کے لیے کیا کچھ کیا گیا۔ میں چاہتا ہوں اس سلسلے کو آگے بڑھائیے اور بتائیے 3 مراحل کی تکمیل کے بعد اب چوتھا مرحلہ کیا ہے اور اس میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ یہ تابعین کا دور ہے۔ پہلے دونوں مراحل کا تعلق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے تھا۔ تیسرا مرحلہ دور صحابہ میں پائے تکمیل کو پہنچا۔ چوتھے مرحلے میں ہم تابعین کے دور میں داخل ہو گئے۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ صحابہ کے دور سے کیا مراد ہے، یعنی جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی صحابہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب جب میں کہہ رہا ہوں کہ تابعین کے دور میں داخل ہو گئے ہیں تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی اب تابعین کو منتقل ہو گیا ہے۔ ٹھیک، اس میں ایک نظر تاریخ پر ڈال لیجئے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے رخصت ہوئے۔ ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان کے صاحبزادے یزید کو اقتدار منتقل ہوا۔ یزید کے بعد ان کے بیٹے معاویہ بن یزید حکمران ہوئے۔ وہ زیادہ دیر تک حکمران نہیں رہے۔ ان کی دستبرداری کے نتیجے میں خاندان معاویہ سے حکومت ختم ہو گئی۔ اچھا، اور مروان بن الحکم کو مسلمانوں کا خلیفہ بنا دیا گیا۔ مروان بن الحکم کی وفات 65 ہجری میں ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ کم و بیش معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یا دور صحابہ کے بعد 4-5 سال کا عرصہ ہے، 4.5-5 سال کا۔ مروان بن الحکم کی وفات ہوئی تو اب گویا خاندان مروان میں حکومت آگے بڑھ رہی ہے۔ چنانچہ ان کے بیٹے عبد الملک بن مروان کو مسلمانوں کا خلیفہ بنایا گیا۔ ٹھیک، عبد الملک بن مروان کی حیثیت بنو امیہ کی حکومت میں کم و بیش وہی ہے جو مغلیہ سلطنت میں اکبر اعظم کی تھی۔ اچھا، 20 سال انہوں نے حکومت کی ہے، ایک لمبا عرصہ ہے ان کی حکومت کا۔ عالم فاضل شخصیت ہیں، عابد زاہد بھی ہیں، ان کے بڑے کارنامے ہیں۔ اس وقت ظاہر ہے کہ ان کی شخصیت، ان کا دور، ان کی اصلاحات، وہ سب میرا موضوع نہیں ہے۔ میں اپنے موضوع سے متعلق جو بات ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ وہ بات یہ تھی کہ دور صحابہ میں بھی اور اس کے بعد بھی یہ 4-5 سال گزرے ہیں، مسلمانوں کا دفتری نظام عربی زبان میں نہیں تھا۔ یہ جو بڑی بڑی حکومتیں فتح ہو گئیں بلکہ سلطنتیں مسلمانوں کی سلطنت کا حصہ بن گئیں، ان میں سے جو پہلے سے دفتری نظام چل رہا تھا مسلمانوں نے اسی کو اختیار کیے رکھا۔ یہ دفتری نظام ظاہر ہے ایک زبان کا تقاضا کرتا ہے، تو یہ کسی جگہ مصری زبان میں تھا، کسی جگہ سریانی زبان میں تھا، کسی جگہ رومی زبان میں تھا، اور کسی جگہ یہ پہلوی یا فارسی زبان میں تھا۔ وہ لوگ جو ان زبانوں سے واقف تھے یا اہل زبان تھے، انہی کے ذریعے سے یہ نظم چلایا جا رہا تھا۔ چنانچہ ان کا احتساب کرنا، ان کے معاملات کو دیکھنا، اس میں بڑی دشواریاں پیش آتی تھیں، لیکن اس کا کوئی حل بھی نہیں تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ عرب تو صحرا نشین تھے، وہ اس سے پہلے اس طرح کے کسی دفتری نظام کا تجربہ نہیں رکھتے تھے۔ ان کی زبان میں بھی وہ اصطلاحات موجود نہیں تھیں، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں ہوا کہ پہلے ہی مرحلے میں اس سارے دفتری نظام کو عربی میں منتقل کر دیا جائے۔ ٹھیک، خلفائے راشدین نے بھی نہیں کیا، اور ان کے بعد بھی جس طرح کہ میں نے عرض کیا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حکومت 20 سال تک قائم رہی اور ان کے بعد بھی 4-5 سال گزر گئے۔ یہ عبد الملک بن مروان ہیں جنہوں نے سب سے پہلے یہ ضرورت محسوس کی اور اس کے معاملے میں غیر معمولی اقدامات کیے۔ چنانچہ تمام دفاتر کے بارے میں فیصلہ کیا گیا کہ وہ اب رومی زبان سے، وہ اب پہلوی زبان سے عربی میں منتقل کر دیے جائیں گے۔ عربی میں منتقل کر دیے جائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عربی اب دفتری مقاصد کے لیے بھی استعمال ہوگی، بڑے پیمانے پر لکھی جائے گی،
جو اجمی ملازمت کرنا چاہیں گے یا حکومت میں کوئی منصب حاصل کرنا چاہیں گے ان کو بھی وہ سیکھنا پڑے گی. جیسے ہمارے ہاں بر صغیر میں انگریزی زبان کا معاملہ ہوا. یہی زبان ہے جس میں اب تمام ابلاغ ہوگا، حکومت کے مراسلے اس میں جائیں گے، جو کچھ لکھا جائے گا اس میں لکھا جائے گا. تو اس میں اس جانب اب توجہ ہونا شروع ہوئی کہ عربی زبان کے رسم الخط کو بھی بہتر کیا جائے اور عربی زبان میں جو کچھ املا کیا جاتا ہے اس کو بھی زیادہ سے زیادہ صحیح طریقے پر دوسروں تک پہنچنے کے قابل بنایا جائے. اس کے لیے کچھ تدریجی تبدیلیاں رسم الخط میں بھی ہو رہی تھیں اور وہ بتدریج بہتر ہو رہا تھا. دوسری جانب یہ دیکھا گیا کہ جو عربی زبان کے حروف ہیں ان میں ملتی جلتی صورتیں ہیں. کچھ علامتیں تو ہیں ان کو الگ کرنے کی، لیکن وہ اتنی نمایاں نہیں ہیں. اور جب خاص طور پر بعض قبائل کے لوگ ان کو پڑھتے ہیں یا اسی طریقے سے اجمی ان کو پڑھتے ہیں تو اس میں بڑی مشکل پیش آتی ہے. ٹھیک، ایک یہ چیز تھی. دوسرے یہ کہ عربی زبان کی عبارت کو اگر کوئی آدمی حروف کی شناخت کے ساتھ بھی پڑھے گا تو پڑھنے میں غلطیاں کر سکتا ہے، اور جب غلطی کرے گا پڑھنے میں تو اس میں ابلاغ کے مسائل بھی پیدا ہوں گے. چنانچہ کوئی ایسی صورت اختیار کرنی چاہیے کہ عربی زبان جب دوسروں تک اپنا مدعا پہنچائے تو آپ وہی بات جو میں پہلے کرتا رہا ہوں، نہ صرف یہ کہ ایک متن منتقل کر دیں بلکہ اس کی ریڈنگ یا اس کی قرأت بھی منتقل کر دیں. یعنی یہ جو ضرورت پیدا ہوئی ہے یہ اب پورے نظم سے متعلق پیدا ہو گئی. اچھا، پوری سلطنت کا مسئلہ بن گیا ہے. اس سلسلے میں عبد الملک بن مروان کے زمانے میں جو 65 ہجری میں سریر آرائے سلطنت ہوئے ہیں، اقدامات شروع ہوئے اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ عربی زبان کی تحریر میں نقطے اختیار کر لیے گئے. اچھا، یہ جو نقطے ہیں یعنی ہم اگر دیکھیں تو مثال کے طور پر جیم اور ہائے ہتی میں کیا چیز فرق کرتی ہے؟ نقطہ. ایک نقطہ فرق کرتا ہے. با اور تا میں کیا چیز فرق کرتی ہے؟ ایک نقطہ یا دو نقطے فرق کرتے ہیں. تو یہ فرق کرنے کے لیے کہ حروف کی صورتیں الگ الگ پہچانی جائیں نقطے اختیار کر لیے گئے. اسی طریقے سے جملہ پوری طرح منتقل ہو اور جس طرح کہ عرب اس کو بولتے ہیں اس طریقے سے منتقل ہو، اس کے لیے حرکات اختیار کی گئیں. یہ حرکات کیا ہیں؟ یہ وہی ہیں جن کو آپ کہتے ہیں یہ ضمہ ہے، یہ رفع ہے، یہ فتح ہے، یہ نصب ہے، یہ جزم ہے، یہ سکون ہے، یہ جر ہے، یہ کسرہ ہے. اسی طریقے سے تنوین، یعنی یہ جو حرکات ہیں یہ بھی اختیار کر لی گئیں. جب یہ اختیار کر لی گئیں تو گویا اب عربی زبان اس زمانے تک، اور پھر ذہن میں رکھیے ابھی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے 55 سے زیادہ سال ہی ہوئے ہیں. اس زمانے میں یعنی جب یہ چیزیں اختیار کر لی گئیں تو عربی زبان اب گویا اٹھی اور ایک انقلابی تبدیلی اس کے اندر آ گئی کہ اب وہ نہ صرف یہ کہ اپنے مدعا کو آگے منتقل کر سکتی ہے، حروف کی صحیح آوازیں لوگوں تک پہنچ سکتی ہیں، اس کے رسم الخط میں تفریق کے مسائل حل ہو گئے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر اس میں اگر کسی چیز کی قرأت کو منتقل کرنا ہو تو یہ بھی ممکن ہو گیا. چنانچہ عبد الملک بن مروان کے بارے میں یہ بات وہ سب لوگ لکھتے ہیں جنہوں نے ان کے تراجم لکھے ہیں، یعنی جنہوں نے ان کی سیرت لکھی ہے یا ان کے بارے میں معلومات وہاں پہنچائی ہیں. یہ میں آپ کے سامنے زرکلی کی عبارت رکھ رہا ہوں، الاعلام کے مصنف زرکلی کی. وہ کہتے ہیں نقلت الدواوین فی ایامہ من الرومیت والفارسیت الی العربیہ، یعنی یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے جس میں مسلمانوں نے اپنے تمام دفاتر رومی اور فارسی زبان سے عربی میں منتقل کیے. یہ کام ہوا اور اس کی ضرورت کے تحت اس کے پیش نظر اور کیا کیا گیا؟ وَضُبِطَتِ الْحُرُوفُ بِالنُّقَطِ وَالْحَرَكَاتِ، عربی زبان کا جب املا کیا جاتا ہے تو اس کے حروف پہ نقطے بھی ڈالے گئے اور حرکات بھی ڈالی گئی. یعنی اب گویا اعراب کے ساتھ عربی لکھنے کا رواج شروع ہو گیا. یہ چیز جب مسلمانوں میں عام ہو گئی، ان کے دفاتر میں چلی گئی، ان کی عام تحریروں میں اس کو ملحوظ رکھا جانے لگا اور اس طرح سے ایک انقلابی تبدیلی آ گئی، تو اب یہ دیکھیے کہ اس کا اثر قرآن پر بھی لازماً پڑنا چاہیے تھا. قرآن مجید لکھا جا رہا تھا اور اس کا اثر پڑا، اور یہ اثر کتنا غیر معمولی تھا، اس سے غیر معمولی واقعہ ہو گیا، بلکہ ایک انقلابی قدم اٹھا لیا گیا. اور وہ یہ کہ اب تک ہم کیا کر رہے تھے؟
اب تک یہ تھا کہ قرآن کا متن ہم تحریری طور پر منتقل کرتے تھے، اور متن مال قرا یعنی وہ ریڈنگ کے ساتھ منتقل ہو، وہ زبانی منتقل ہوتا تھا، حفاظ منتقل کرتے تھے۔ اب قرآن مجید کے متن پر وہ قرات ثبت کرنا ممکن ہو گیا۔ اچھا، یعنی اب زبانی انتقال کی ضرورت ختم ہو گئی۔ جیسے ہی حرکات سامنے آئیں، حرکات ایجاد ہو گئیں یا حرکات کو اختیار کر لیا گیا، تو نتیجہ نکل آیا یہ۔ اب بالکل ممکن ہو گیا کہ جو قرات بھی قرآن مجید کی ہے، ان علامتوں کے ذریعے سے وہ قرات صفحہ کرتاس پر ثبت ہو جائے گی۔ اب جب قرآن مجید کو اس طرح سے نقطوں کے ساتھ اور اس طرح سے حرکات کے ساتھ لکھا جائے گا تو میں اسے پڑھوں گا، اگرچہ میں حافظ نہیں ہوں، آپ پڑھیں گے اگرچہ آپ حافظ نہیں ہیں، تو آپ اس قرات کو پڑھ سکیں گے جس کو اس سے پہلے سننے کے سوا جاننے کا کوئی طریقہ ہی نہیں۔ یعنی اگر قل ہو اللہ احد ہے تو قل کے اوپر ضمہ لگا دیا گیا، تو اب ہر آدمی کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے پروناؤنس کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، چونکہ علامت وہاں پہ موجود ہے۔ اس سے پہلے یہ کل اپنے اندر احتمالات پیدا کر لیتا تھا۔ جو رسم الخط تھا اس میں یہ بھی امکان تھا کہ کل لکھا ہوا ہے اور آپ اس کو کالا پڑھ لیں۔ تو اب یہ بالکل ممکن ہو گیا، جس طرح کہ آپ نے بیان کیا ہے کہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہے، ہم یہ اہتمام کر رہے تھے، مسلمان یہ اہتمام کر رہے تھے، صحابہ یہ اہتمام کر رہے تھے کہ ہم نے متن بھی منتقل کرنا ہے قرآن کا، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی منتقل کرنی ہے، ہم نے عرب لہجہ بھی منتقل کرنا ہے۔ تو لہجے کے لیے بھی کچھ علامتیں مقرر کی گئیں کہ اس کو بھی ممکن حد تک اس کا حصہ بنا دیا جائے، لہجے کے لیے بھی، اور قرات تو ساری کی ساری منتقل کرنی بالکل ممکن ہو گئی۔ یعنی لہجے میں تو بعض چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جن کے لیے علامتیں بھی ہوں تو یہ مشکل ہو کہ انہیں منتقل کیا جائے، مثلا یہ کہ حروف کے مخارج، ان کے لیے تو کچھ نہیں کیا جا سکتا، علامتیں بھی آپ مقرر کر دیں تو آدمی کو سننا بھی ہوگا اور مشق بھی کرنی ہوگی، وہ مشق مزاولت کے بغیر آگے منتقل نہیں ہوتا۔ لیکن قرات پوری کی پوری منتقل کرنا بالکل آسان ہو گیا، اس میں اب کوئی دقت باقی ہی نہیں رہی۔ اس تبدیلی نے، اس انقلابی تبدیلی نے اب کیا کیا؟ یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے ابھی 60 سال بھی نہیں ہوئے کہ قرآن مجید پر نقطے بھی لگ گئے اور قرآن مجید پر اعراب بھی لگ گئے، اور اس طریقے سے اب مسلمان حافظ بھی بنیں گے، اب بھی بنتے ہیں، قرات زبانی بھی کریں گے، اب بھی کرتے ہیں، پورا قرآن پڑھیں گے اور محض اپنی یادداشت سے پڑھیں گے، اب بھی پڑھتے ہیں، لیکن اب قرآن مجید کی قرات کے انتقال کے لیے اس کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ اب یہ ایک زائد اہتمام ہے، غیر معمولی اہتمام ہے، قیامت تک اسی طرح رہے گا، لوگ حفاظ بنتے رہیں گے، لیکن پہلی صدی کے وسط تک پہنچتے پہنچتے مسلمان اس قابل ہو گئے کہ وہ قرآن مجید کی قرات کو بھی صفحہ کرتاس پر ثبت کر کے اس کے متن کے ساتھ ہر شخص تک پہنچا دیں۔ اب کوئی اجمی ہے یا کہیں اور رہتا ہے، وہ بھی اگر عربی زبان کا حروف شناس ہو گیا ہے تو وہ قرآن مجید کا متن بھی پڑھ لے گا، اور قرآن مجید کی قرات بھی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات بھی منتقل ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اچھا، عرضہ اخیرہ کی قرات جسے اب تک حفاظ منتقل کرتے تھے، جنہوں نے اس کو یاد کر رکھا ہوا تھا، وہ اب گویا قرآن پر ثبت ہونا شروع ہو گئی۔ یہ وہ مرحلہ ہے جس کے بعد عرضہ اخیرہ کی قرات مصحف کا حصہ بنی، اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مستقل طور پر ہر مسلمان کے ہاتھ میں آ گئی، ہر مسلمان کے گھر تک پہنچ گئی۔ اب آپ اس کے محتاج نہیں رہے کہ آپ کسی قاری کے پاس اسے جا کے سنیں، وہاں جا کے اسے پڑھیں، اور آپ خود اگر قرات کرنے کے لیے بیٹھیں تو آپ کے پاس ایک متن ہے جس میں ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں غلطی کر جائیں، یا اپنے طریقے پر پڑھیں، یا آپ کے پڑھنے کا طریقہ اس میں غلبہ حاصل کر لیں۔ اسی کا نتیجہ ہے کہ ہمارے دیہات تک میں اس وقت وہ لوگ جو 2 حرف بھی کسی زبان کے پڑھنے نہیں جانتے، وہ قرآن پڑھ لیتے ہیں اور اس قرات میں پڑھ لیتے ہیں جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرات ہے۔ یعنی لب و لہجہ پیش نظر نہیں ہے، مخارج پیش نظر نہیں ہے، قرات وہی ہے، چنانچہ ادنا درجے کی اس میں غلطی نہیں ہوتی، بلکہ بالکل درست طریقے سے متن بھی ان کی زبان پر ہوتا ہے اور قرات بھی ان کی زبان پر۔ یہاں پر ایک مختصر سی بات، یہ بظاہر تو اتنی غیر معمولی بات لگ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے قرآن مجید پڑھا، نہ اس زمانے میں کیمرہ ہے، نہ آڈیو ریکارڈنگ ہے، نہ اور کچھ ہے، ہم نے دیکھا بڑی تعداد میں پورے معاشرے میں وہ بات رائج ہو گئی، انہوں نے سن کے آگے پہنچایا، لیکن آپ کے دنیا سے رخصت ہونے کے 50-55 سال کے اندر ہی اور وہاں سے لے کر آج تک
مجھے یہ معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ نے کیسے قرآن پڑھا تھا، اور اس کے لیے صرف متن ہی کی ریڈنگ کافی ہو گئی، چونکہ متن خود اس تلاوت کو، اس قرات کو، اس ریڈنگ کو خود بخود لوگوں تک منتقل کر رہا ہے۔ اس وقت جو قرآن مجید ہمارے پاس ہیں، جو قرآن مجید شائع ہو رہے ہیں، خواہ وہ عرب میں شائع ہو رہے ہیں، خواہ عجم میں شائع ہو رہے ہیں، ان سب پر یہ قرات ثبت ہے۔ اور یہ کب ثبت کی گئی؟ یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے میں ثبت کر دی گئی، یعنی کاتبوں نے ثبت کر دی، ریاست نے بھی اس میں کوئی اہتمام کیا ہوگا۔ عام طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ حجاج بن یوسف نے اس کے لیے اقدامات کیے، ضرور کیے ہوں گے، لیکن اگر یہ نہ بھی کیے جاتے تو جب نقطے اختیار کر لیے گئے، حرکات اپنا لی گئیں، تو لازمی طور پر ان کو قرآن تک بھی پہنچنا تھا، وہ پہنچ گئیں۔ اور اس زمانے میں گویا قرات کے معاملے میں جو صورتحال تھی کہ وہ صرف حفظ پر منحصر تھی، اس کا یہ انحصار ختم ہو۔ چنانچہ دیکھیے کہ اس کو مسلمانوں کا ایک محقق کس طرح بیان کرتا ہے۔ یہ الجامع الکامل فی الحدیث الصحیح شامل ہے، اعظمی لکھ رہے ہیں، یہ کہتے ہیں وَبَقِيَ الْخَطُّ الْعَرَبِيُّ مِنْ عَصْرِ كِتَابَةِ الْوَحْيِ إِلَىٰ أَيَّامِ عَبْدِ الْمَلِكِ ابن مروان بِدُونِ نُقط و شکل۔ یہ جو عربی زبان کا خط ہے، جب ہم املا کرتے ہیں کسی عبارت کو، تو یہ وحی کی کتابت جب شروع ہوئی تھی، جب وحی لوگوں نے لکھنا شروع کی تھی، صحابہ نے جب وحی لکھنا شروع کی تھی، اس زمانے سے لے کر عبد الملک بن مروان کے زمانے تک نقطوں کے بغیر لکھی جاتی تھی اور حرکات کے بغیر لکھی جاتی تھی، یعنی اس کی صورت نہیں بنتی تھی قرات کے مطابق، بدون نقط و شکل۔ یہی عربی زبان میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا کہ طریقہ تھا، اور دنیا کی اکثر زبانوں میں یہی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔ فلما خرج الاسلام من جزیرۃ العرب الی بلاد العجم، لیکن جب اسلام جزیرہ نماء عرب سے نکلا اور وہ عجم کے شہروں، عجم کے علاقوں تک پہنچا، وشق علی العاجم قراءۃ القرآن قراءۃ صحیحہ، اور عجمی لوگوں کے لیے قرآن مجید کو صحیح طریقے سے پڑھنا مشکل ہو گیا، یعنی وہ ضرورت پیش آ گئی۔ یہ صرف قرآن کے حوالے سے بیان کر رہے ہیں، جبکہ عربی زبان کے بارے میں وہ عمومی مسئلہ پیدا ہوا، میں اس کی تفصیل بتا چکا ہوں۔ جی، تو کہتے ہیں کہ جا دور تنقید و تشکیل، تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر تنقید و تشکیل کا دور آ گیا۔ تنقید یعنی نقطے لگانے، تشکیل یعنی اعراب سے یا حرکات سے لفظ کو پڑھنے کے قابل بنا دینا۔ تو تنقید اور تشکیل کا دور آ گیا، یعنی اعراب لگانے کا دور اور نقطے حرفوں پر ڈالنے کا دور آ گیا۔ فَأَسْنَدَ الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُف فِي عَهْدِ عَبْدِ الْمَلِكِ بن مروان تنقیت المصحف وتشکیلہ الی بعض اہل العلم۔ ان کا بیان یہ ہے کہ حجاج بن یوسف نے عبد الملک بن مروان کے زمانے میں بعض اہل علم کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ مصحف پر یعنی قرآن مجید جو لکھا جا رہا ہے اس پر نقطے بھی لگائیں اور یہ حرکات بھی اس پر لگا دیں، یعنی انہوں نے تنقید بھی کرا دی اور تشکیل بھی کرا دی۔ فنقتوہ و شکلوہ، چنانچہ جن لوگوں کو یہ ذمہ داری دی گئی انہوں نے پورے اہتمام کے ساتھ وہ نقطے جو اب عربی زبان کی عبارتوں پر لگائے جاتے ہیں اور وہ حرکات جو اب عربی زبان کی عبارتوں کے لیے اختیار کر لی گئی ہیں وہ قرآن مجید پر بھی لگا دیں، وہ نقطے بھی لگا دیے۔ فاتفق المسلمون من مشارق الارض و مغاربها على قراءة القرآن على نمط واحد، چنانچہ مسلمان پوری دنیا کے مشرق اور مغرب میں جہاں جہاں پر بھی تھے ایک ہی طریقے پر قرآن کی قرات کرنے لگ گئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس سے پہلے قرآن مجید کی قرات کے لیے قاریوں کی طرف، حفاظ کی طرف رجوع کرنا پڑتا تھا، اب ایک عام آدمی بھی جو پڑھنا جانتا ہے وہ قرآن کھولے گا، کتابت شدہ قرآن کو پڑھے گا تو وہ صرف قرآن کا متن نہیں پڑھے گا، قرآن کی قرات کو بھی پڑھ رہا ہوگا۔ یہ پھر عرض کر دوں کہ ابھی 60-65 سال بھی رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے نہیں ہوئے، صحابہ کرام بھی ابھی موجود ہیں، ان کا دور اس لحاظ سے تو ختم ہو گیا ہے کہ اب نظم ان کے ہاتھ میں نہیں، لیکن یہ تابعین کا دور ہے، نظم بھی تابعین کے ہاتھ میں ہے، اور ابھی بہت سے صحابہ بھی زندہ ہیں، ان کے سامنے یہ سارا معاملہ ہو گیا، اور جس طریقے سے عرضہ اخیرہ کی قرات ہوئی اور جس طریقے سے عرضہ اخیرہ کی قرات کو رواج دیا گیا، اسی طریقے سے صحابہ ہی کے سامنے اور تابعین کے دور میں اور نظم حکومت بھی پوری طرح انہی کے پاس ہے۔ قرآن مجید کی وہ قرات
جس میں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا تھا صفحہ کرتاس پر ثبت کر دی گئی۔ اب ہر شخص جب قرآن لکھے گا تو وہ اسی کے مطابق لکھے گا، اور جو پڑھے گا وہ اسی کے مطابق پڑھے گا۔ بچے کے لیے اب اس طرح قرآن پڑھنا ممکن ہو گیا۔ یہی وہ چیز ہے کہ عرب میں عجم میں عربی نہ جاننے والے بھی جب حروف شناسی سیکھ لیتے ہیں اور ایک چھوٹا سا قاعدہ ان کو پڑھا دیا جاتا ہے تو وہ قرآن مجید کو اسی قرأت میں پڑھنے کے قابل ہو جاتے ہیں جس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑا تھا۔ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے، یہ تاریخ انسانی کا منفرد واقعہ ہے۔ اس انقلابی قدم کے بعد وہ عربی زبان اور اس کا رسم الخط جس میں بہت سے نقائص تھے وہ ان نقائص سے پاک ہوا، اور ایسی صورت ایجاد کر لی گئی کہ اب گویا ہم جس طرح عربی بولتے ہیں یا جس طرح کسی تحریر کو پڑھتے ہیں، اگر چاہیں تو اسی طریقے سے ان اعراب کے ساتھ، ان حرکات کے ساتھ ہم جس تک اس کو پہنچانا چاہیں اس کو پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آلات کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس کو بولوں اور آپ ریکارڈ کریں، یعنی گویا 14ویں 15ویں صدی تک انتظار کی ضرورت نہیں رہی۔ پہلی صدی میں مسلمانوں نے یہ کارنامہ کر ڈالا اور قرآن مجید اسی طریقے سے منتقل ہونا شروع ہوا۔ اب ذرا تصور کیجئے کہ یہ قرآن مجید ہے، اور یہ کون سا زمانہ ہے؟ یہ عبد الملک بن مروان کا زمانہ ہے۔ 20 سال تک یہ حکمران رہے ہیں۔ ان کے بعد ان کے بیٹے ولید بن عبد الملک حکمران ہوئے۔ مسلمان ان کے زمانے میں ابھی پہلی صدی ختم نہیں ہوئی، یعنی عبد الملک بن مروان یہ 86 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے ہیں، ابھی پہلی صدی ہجری بھی ختم نہیں ہوئی، وہ ہندوستان میں پہنچ گئے ہیں۔ اچھا، تو بر صغیر کے لوگ، میں اور آپ، ہمارے ہاتھ میں جو قرآن ہے یہ کون لے کر آیا تھا؟ یہ محمد بن قاسم کے ساتھ جو مسلمان آئے وہ لے کر آئے تھے، اور وہ قرآن مجید جب ہندوستان پہنچا تو اس کے ساتھ قرآن کا متن تو پہنچا، قرأت بھی پہنچ اور ایک ایک شخص کے لیے پہنچ گئی تھی۔ اس کے بعد مسلمانوں کے کاتب اسے لکھتے رہے، ان کے بادشاہ اس کو لکھتے رہے، یہاں تک کہ چھاپے خانے کا زمانہ آ گیا، اور پھر طباعت کے ذریعے سے اب وہ کروڑوں کی تعداد میں چھپتا ہے اور ہمارے ہاتھوں میں موجود ہوتا ہے۔ اس دوران میں، یعنی جب قرآن مجید اس طرح شائع و ضائع ہو رہا تھا اور اس کی قرأت بھی ثبت کر دی گئی تھی، قرآن مجید کا تعارف مسلمانوں کا علم کیسے کراتا تھا؟ اس کے لیے اگر آپ علماء اصول کی کتابیں کھولیں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ قرآن کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے دو منتخب لوگوں کی تحریر رکھ رہا ہوں، اور یہ بتا رہا ہوں کہ جب وہ بتاتے ہیں کہ قرآن کہاں ہے، قرآن کہاں سے ملے گا، تم قرآن کو کہاں دیکھ سکتے ہو، تو کیا کوئی سند بیان کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ فلاں جگہ جاؤ گے تو وہاں ایک نسخہ موجود ہے، وہاں تم قرآن کو دیکھ سکتے ہو۔ یہ دیکھیے وہ کس طرح بیان کرتے ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ ابن حزم ہے۔ یہ اصول الاحکام پر اپنی کتاب میں یہ بیان کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو اللہ کی کتاب ہے یہ کس طرح ہم تک پہنچی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن سخ بنقل الکافہ الذی لا مجال للشک فیہ، یہ نقل الکافہ کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ وہی تعبیر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی، یعنی سارے مسلمان بالاجماع بغیر کسی اختلاف کے اس کو نقل کر رہے ہیں۔ الذی لا مجال للشک فیہ، یعنی یہ نقل الکافہ اس درجے کی ہے۔ جم غفیر نے اس کو روایت کیا ہے، مختلف علاقوں کے لوگوں نے کیا ہے، اور ادنا درجے میں کوئی اختلاف کیے بغیر کیا ہے، لہٰذا اس میں اب کسی شک کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ کہتے ہیں یہ قرآن کون سا قرآن؟ ان ھذا القرآن هو المکتوب فی المصاحف، یہ 5ویں صدی میں لکھ رہے ہیں، یعنی پہلی صدی میں وہ اہتمام ہو گیا، 5ویں صدی میں لکھ رہے ہیں۔ ان ھذا القرآن هو المکتوب فی المصاحف، یہ قرآن کون سا قرآن؟ یہ جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے، یہ جو قرآن تمہارے گرد و پیش میں ہے، جاؤ جب چاہے بازار سے لے آؤ، جب چاہے کاتب کے پاس سے لکھوا لاؤ، یہ ان میں لکھا ہوا ہے۔ المشہور فی الآفاق کلھا، اور دنیا میں جس جگہ جاؤ گے ہر جگہ اس کی شہرت ہے۔ اس کے لیے کسی استدلال کی ضرورت ہی باقی نہیں رہی، کسی تردد کا بھی کوئی محل نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے کہ 8ویں 9ویں صدی میں اب ایک اور ہمارا جلیل القدر عالم ابن خلدون، آپ اس کے نام سے واقف ہیں، یہ مقدمہ ہے جس کی عبارت میں پڑھ رہا ہوں، وہ قرآن کا تعارف کراتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ القرآن هو کلام اللہ المنزل علی نبیہ۔ جانتے ہو قرآن کیا ہے؟ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ وہ کلام ہے جو اس کے پیغمبر پر نازل کیا گیا۔ کہاں ہے؟ المکتوب بین دفتہ المصحف، یہ مصحف کی مجلدات، یہ جو تمہیں
لوگوں کے ہاتھ کی لکھی ہوئی، کاتبوں کی تیار کی ہوئی یہ جو مل رہی ہیں گرد و پیش میں، جس کو انہوں نے بیان کیا نا مشہور فی الآفاق، پورے آفاق میں ہیں، یہ ان میں لکھا ہوا ہے بین دفتہ المصحف، یعنی یہ جو جلدیں ہیں ان کے اندر جو قرآن ہے یہ وہی قرآن ہے، وہ متواتر بین الامہ، اور یہ مسلمان امت میں پوری تواتر کے ساتھ نقل ہو رہا ہے، اس پر مسلمانوں کا اجماع ہے، مسلمان اس کو نسلاً بعد نسلاً اسی طرح منتقل کر رہے ہیں۔ یہ قرآن ہے، اس شان سے منتقل ہوا ہے، اس طرح مسلمانوں نے اس کو پہنچایا ہے، اس کا متن اس طریقے سے پہنچا ہے، اس کی قرأت اس طریقے سے پہنچی ہے، اور یہ تو میں آپ کو بتا چکا کہ اب اس کی قرأت کے لیے حفاظ ناگزیر نہیں رہے، اب یہ ثبت کر دی گئی ہے، اب اس کو مسلمانوں کا بچہ بچہ پڑھ سکتا ہے، اب اس میں امکان ہی ختم ہو گیا ہے کہ کہیں کوئی اختلاف پیدا ہو۔ اور لہجے کے بارے میں اس سے پہلے آپ کو بتا چکا کہ اس کا اہتمام ہو گیا کہ مسلمانوں میں لوگ اس لہجے کو پڑھانے لگ گئے، سکھانے لگ گئے۔ یہ جو اب آپ کے قاری ہیں جو جگہ جگہ آپ کے بچوں کو تعلیم دیتے ہیں، تجوید سکھاتے ہیں، قرأت کی مجلسیں منعقد کرتے ہیں، یہ وہی عربی لہجہ ہے، یہ وہی قریش کا لہجہ ہے جس کی مشق کرائی جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد ہمارے بچے بھی اس کے مطابق قرآن مجید کی قرأت کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یہ اہتمام ہم نے کر رکھا ہے، تاہم یہ لہجہ سیکھنا نہ ہر ایک کے لیے لازم ہے، نہ اس کا قرآن کی حفاظت سے کوئی تعلق ہے۔ یہ تو آخری درجے کا اہتمام ہے جو ہم مسلمانوں نے کر ڈالا ہے۔ کچھ لوگ، چند لوگ، یا ہر بستی میں 2 4 10 لوگ اس کو سیکھ لیتے ہیں، اور بعض جگہوں پر زیادہ لوگ بھی سیکھ لیتے ہیں۔ ہمارے آج کے زمانے میں اس کا زیادہ اہتمام ہو رہا ہے، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے تو لوگ اپنی اماں جان سے یا کسی اور خاتونی سے قرآن پڑھ لیتے تھے، اب زیادہ تر لوگ قاریوں سے اپنے بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں۔ یہ وہی لہجہ سکھانا ہے، تجوید اسی کو کہتے ہیں۔ تو قرآن کا متن، قرآن کی قرأت، یہاں تک کہ قرآن مجید میں عربی لہجہ، یہ سب کچھ نسلاً بعد نسلاً ہم تک پہنچ رہا ہے۔ اس پر بھی کوئی شخص اگر تردد کا اظہار کرتا ہے تو وہ چڑھتے آفتاب پر تردد کا اظہار کر سکتا ہے، نکلے دن پر تردد کا اظہار کر سکتا ہے، اپنے وجود پر تردد کا اظہار کر سکتا ہے۔ کسی تاریخی چیز کے اور کسی کتاب کے منتقل کرنے میں اس اہتمام کی کوئی نظیر آسمان کے نیچے موجود نہیں ہے۔ اس سے آگے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا تھا، اور اب تو اللہ تعالیٰ نے وہ آلات پیدا کر دیے ہیں کہ یہ قرآن ہر جگہ ان آلات کے ذریعے سے بھی پوری طرح محفوظ کر کے اگلی نسلوں کو منتقل کرنے کا سلسلہ شروع۔ اس کے ساتھ اب تمہید ختم ہوئی۔ یہ ساری گفتگو اس لیے کی گئی تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ قرآن مجید اصلاً ہم تک کس طرح پہنچا ہے، اور قرآن مجید کا متن، اس کی قرأت کس اذان کے ساتھ پوری دنیا کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے۔ اس تمہید کی ضرورت اس لیے تھی کہ جب تک اصل بات واضح نہیں ہوگی ہم اس موضوع کی طرف نہیں بڑھ سکتے۔ چنانچہ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے جسے اختلاف قرأت کہا جاتا ہے۔ ہم سب سبحان اللہ، یہ وہ 8 قسطوں پر مشتمل آپ کی تمہید تھی قرأت کے اختلاف کے مسئلے پر۔ براہ راست گفتگو کرنے سے پہلے کہ یہ جو کتاب ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم کس قدر اذعان، کس قدر ایقان اور کس قدر یقین اور اعتماد کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی کتاب ہے جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی، اور نازل ہونے کے بعد وہ کیا مراحل تھے، چاروں مراحل کا ہم نے استقصاء کیا، اور آپ سے جانا کہ یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں کیسے پہنچی ہے، اس کی قرأت بھی، اس کا متن بھی، اور اس کا لہجہ بھی ہم تک پہنچتا ہے۔ یہ سب کچھ جان لینے کے بعد اب ہم آپ سے پوچھیں گے اس اصل سوال کے بارے میں کہ اگر یہ سب کچھ اتنی روشنی کے اندر موجود ہے تو پھر یہ قرأتوں کا اختلاف چیز کیا ہے، پیدا کہاں سے ہوتا ہے، اور اتنا یقین آ جانے کے بعد اب آگے کی بحث کیسے بڑھے گی، یہ سب کو زیر بحث لائیں گے۔ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ 8 قسطوں کی تمہید کے بعد اب موضوع پہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے، اب تک آپ کا بہت شکریہ۔